का मातम है ना होगा, ये तो मासूम का मातम है ना होगा। हर दिल में होगा, हर घर में होगा, हर दिल में होगा, हर घर में होगा, दश्त में होगा, गुलजार में होगा, होगा मजलूम का मातम है ना होगा। الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی الطیبین الطاہرین المعصومین، والجنة للمطیعین والنار للعاصین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب اعزاء، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت یہ ہمارا ملک، ہماری قوم، یقیناً پوری دنیا ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہی ہے۔ کووڈ-19 نے انسان کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس وقت لوگ خوف میں مبتلا ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ کو جان و مال کی پریشانی ہے۔ آپ دیکھیں ہر طرف پریشانی ہے۔ کووڈ-19 کو اگر آپ لے لیجئے تو 40 لاکھ سے زیادہ کیس اب ہندوستان میں ہو چکے ہیں، اور اس کی جو موتیں ہیں وہ 72,000 سے زیادہ ہو چکی ہیں اب تک۔ 40 لاکھ سے زیادہ جوان اپنی نوکریاں کھو چکے ہیں، اور کتنے ممالک ہیں اس دنیا میں جہاں پہ جان و مال کا خطرہ ہے، کسی کی جان چلی جاتی ہے، کسی کے بچے چلے جاتے ہیں، کسی کا مال ضبط ہو جاتا ہے، مال برباد ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ٹڈیاں، ان کا شکار ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے، وہ ہمارے پھل، ہمارے پودے اور وہ سب کھا جاتے ہیں۔ یقیناً ایسے ماحول میں کوئی بھی انسان ہوگا تو پریشان ہو جائے گا، کوئی بھی انسان ہوگا وہ یہی کہے گا کہ یا رب العالمین یہ کیسی مصیبت ہمارے سروں پہ ہے۔ اور یقیناً ایسے بہت سارے لوگ ایسے موقع پہ نا امید ہو جاتے ہیں، کئی لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، کئی لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کئی لوگ انگزائٹی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ارباب اعزاء، ہم انسانوں کے ساتھ، خاص کر کے مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو ترک کر دیا جس کتاب میں ہر چیز کا علم دے رکھا ہے خداوند عالم نے۔ ہمارا حال اس بچے کی طرح ہے، اس 6ٹھی کلاس کے بچے کی طرح ہے جو امتحان تو دینے چلا گیا ہے، لیکن اس نے 6ٹھی کا سلیبس پڑھا نہیں ابھی تک، اور امید یہ کرتا ہے کہ جب میں جاؤں گا اور امتحان دوں گا تو میں پاس ہو جاؤں گا۔ تو آپ سوچئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے سامنے جتنی مصیبتیں ہیں، یقیناً خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کر رکھا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، کبھی تمہارا امتحان خوف سے لیں گے، کبھی بھوک سے لیں گے، کبھی مالی نقصان سے لیں گے، کبھی تمہاری جانوں سے لیں گے، کبھی تمہارے پھلوں سے لیں گے، تمہارے بچوں سے لیں گے، اور ان کو خوشخبری دے دو جو صابرین میں سے ہیں، جو صبر کرنے والوں میں سے ہیں۔ باب کرم، کتنے بھی مشکلات انسان کے سامنے آ جائیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ ایسی مشکلات پہلے بھی آئی ہیں، لیکن انسان تب بھی تھا اور انسان آج بھی موجود ہے۔ ایسی کوئی بھی مصیبت نہیں ہے انسان کی جو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اب لوگ یہ کہیں گے کہ یا رب العالمین ہم اس بات کو سمجھ گئے کہ تو نے کہا کہ تو امتحان لے گا ہمارا، لیکن سچ بات یہ ہے کہ اس کے دل سے پوچھئے جس کا کوئی چاہنے والا چلا گیا ہو، جس کا گھر تہس نہس ہو گیا ہو،
جس کا جس کا ذریعہ معاش ختم ہو چکا ہو، جس کے پھل ختم ہو چکے ہوں، جس کے بچے ختم ہو چکے ہیں، اس کے دل سے پوچھیے، وہ یہ کہے گا کہ یا رب العالمین تو نے تو ایسا مجھ سے امتحان لیا جو میرے برداشت کے باہر ہے، جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ ارباب اکرم یہاں پھر خداوند عالم ہی جواب دے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ یقیناً ہم امتحان ایسا لیتے ہی نہیں ہیں جو انسان کی وسعت کے باہر ہو، کیونکہ اگر ہم ایسا امتحان لے لیں گے تو یہ خداوند عالم کے عدل کے خلاف ہو جائے گا، اور خداوند عالم کچھ بھی ہو سکتا ہے، نا انصافی نہیں کر سکتا۔ انسان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے، کتنی بھی مصیبت آئے، 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، مصیبت 60 اگر 1 گھنٹے مصیبت کسی کے اوپر ہے تو 60 منٹ سے زیادہ مصیبت نہیں ہو سکتی۔ 1 دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اگر 1 دن کی مصیبت ہے تو 25ویں گھنٹے مصیبت نہیں ہوگی۔ 365 دن ہیں 1 سال میں، اس سے زیادہ مصیبت نہیں ہوگی اگر 1 سال کی مصیبت ہے۔ خداوند عالم نے کہہ دیا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی تمہارے مال سے، کبھی تمہارے بچوں سے، کبھی تمہارے پھلوں سے، لیکن ان کو کہہ دو کہ جو لوگ صبر اختیار کریں گے وہی یقیناً کامیاب ہیں، باقی لوگ کامیاب نہیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت اتنی زیادہ ہے کہ ہماری وسعت کے باہر ہے، تو وہ بھی یہ جان لے خداوند عالم نے کہا ہے کہ میں کبھی کسی کا امتحان اس کی وسعت سے زیادہ نہیں لیتا۔ ارباب اکرم اسی آیہ کریمہ کو آگے بڑھ کے سمجھتے ہیں کہ خداوند عالم نے یہ تو بتا دیا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، یہ بھی کہہ دیا کہ ہم پہلے لوگوں کا بھی امتحان لیا ہے، تمہارا بھی امتحان لیں گے، تو آخر یہ کیسے پتہ چلے کہ آخر اس کا جواب کیا ہے؟ پھر جب ہم سے امتحان لیا جائے تو ہم کیا کریں؟ اس کا جواب اگلی آیہ کریمہ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جن لوگوں پہ مصیبت آتی ہے وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور خدا تک ہی ہمیں واپس جانا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ ارباب اکرم آیت اللہ پویا یزدی فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ کی تشریح میں کہ انسان اگر اس آیہ کریمہ کو سمجھ جائے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے، تو یقیناً اس نے پورے دین اسلام کو سمجھ لیا۔ اگر وہ یہ سمجھ لے کہ ہماری مصیبت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو وہ ہمارے خدا سے بڑا نہیں ہو سکتا، ہماری مشکلیں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو وہ خدا کی قدرت میں ہی ہے، خدا اگر چاہے تو اس کو ختم کر سکتا ہے، کوئی بھی شے خداوند عالم کی قدرت کے باہر نہیں ہے۔ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، ہمارے خدا کی قدرت اتنی ہے کہ وہ ہر چیز پہ فضیلت رکھتا ہے، ہر چیز پہ قوت رکھتا ہے، ہر چیز کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارباب کرم اب آئیں اس آیہ کریمہ پہ جس کا مجھے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ خداوند عالم سورہ طلاق میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہی بات ہم سب کو سمجھنی ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جس نے میرے اوپر توکل کیا میں اس کے لیے کافی ہوں۔ اور توکل کیا ہے اب یہ آپ سمجھیں۔ توکل کا مطلب ہے کہ ایک انسان اپنے سارے معاملات یہاں تک کہ اپنی جان اللہ کے سپرد کر دے، اس کی رضا میں راضی ہو جائے اور اس کا شکر ادا کرے۔ اور اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص میرے اوپر توکل کر بیٹھا تو یقیناً میں اس کے لیے کافی ہوں۔ اب ارباب کرام آپ بتائیے خدا جس کے لیے ہو جائے اس کو اور کسی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اب سب سے بڑی مشکل بات ارباب کرم یہی ہے کہ ہم سب لوگ توکل کا مطلب نہیں سمجھتے، اور ہماری عام زندگیوں میں اس کا کیسے اثر ہونا چاہیے وہ ہم نہیں سمجھتے۔ آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی نے اپنی کتاب 40 احادیث میں اس بات کو بتایا ہے، اسی بات کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے توکل ہوتے ہیں، 3 سٹیجز ہیں توکل کی، اور ہم لوگوں کو یہی سمجھنا ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہم کس سٹیج پہ آتے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ جو پہلی سٹیج ہے ارباب کرم وہ ہم جیسے کامن لوگ ہیں وہ والی سٹیج ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے زبان سے تو کہتا ہے کہ خدا نے سب کچھ خلق کیا، انسان اپنی زبان سے اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، انسان اس بات کو کہتا ہے کہ اللہ جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے اور اس کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، لیکن یہ بات صرف زبان تک ہی رہتی ہے، دل سے نہیں آتی۔
یہ دلوں سے نہیں آتی. ایک اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلی بات توکل, اللہ پہ توکل سمجھنے کے لیے انسان کو خداوند عالم کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے. اگر انسان کو علم ہی نہیں ہوگا اس کی ربوبیت کے بارے میں, اس کی خلقت کے بارے میں, اس کے مزاج کے بارے میں, تو وہ کیسے توکل کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اپنے سارے معاملات اس کے حوالے کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے انسان کو علم ہونا چاہیے. اس علم کی بنا پہ ہی وہ توکل کر سکتا ہے. اور عام لوگوں میں دیکھیے سب سے بڑی پریشانی یہی ہوتی ہے کہ اس بات کا علم نہیں ہوتا. کیونکہ علم نہیں ہوتا اس لیے ظاہر چیزیں دیکھ کے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب ایک کووڈ-19 نام کی بیماری ہے اور اس کی کوئی دوا بھی نہیں ہے, اور اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو اس میں کئی لوگ کو موت بھی آ جاتی ہے. حالانکہ اس بات کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ آج بھی سائنس یہی کہتی ہے, اور یہ بات ہمارے تجربے سے بھی ثابت ہے, کہ کووڈ-19 کا انفیکشن, کورونا انفیکشن کسی کو ہو بھی جاتا ہے تو 85% آف دا ٹائم وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. 85% میں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. 15% میں اس کی طبیعت تھوڑی زیادہ خراب ہوتی ہے, وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. 5% ہی کیس ہوتے ہیں جن کی جانیں جاتی ہیں اور جن کی حالت زیادہ خراب ہوتی ہے. تو اس 5% کے لیے ہم لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ پیرالائز ہو جاتے ہیں. ہم پیرالائز ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس میں بھی دو قسمیں ہیں, میں اس پہ بات کو آگے بتاؤں گا, کہ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کے اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جو دل کے اندر نفاق چھپا ہوا تھا وہ نفاق باہر آ جاتا ہے, کیونکہ توکل ہم نہیں کرتے. کہتے تو ہیں لیکن دل میں ہمارے توکل علی اللہ نہیں ہے. جب حالات خراب ہوتے ہیں تب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے معاملات زیادہ بڑے ہیں اور ہمارا خدا بہت چھوٹا, معاذ اللہ, کہ ہمارے معاملات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ خداوند عالم کے ہاتھوں کے باہر ہیں. اور جب وقت اچھا ہو جاتا ہے تب ہم اس سے بے خبر ہو جاتے ہیں, غفلت اختیار ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے توکل سمجھا ہی نہیں اپنے دل سے کہ آخر اللہ کے ہاتھ میں اپنے معاملات دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہم اس بات کو ہی نہیں سمجھتے. دیکھیں یہ ایک قسم ہے جو پہلی قسم کا ایک حصہ ہے. اسی میں ایک اور قسم ہے ہم جیسے عام لوگوں کی. وہ لوگ کرتے کچھ نہیں ہیں لیکن زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ ماسک پہنیں گے تو آپ اس کووڈ-19 کے انفیکشن سے بچ جائیں گے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم ماسک نہیں پہنیں گے اور اللہ پہ توکل کریں گے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اونٹ آپ نے باندھا نہیں, اور جب اونٹ بھاگ گیا تو آپ نے کہا ہم نے تو اللہ پہ تکیہ کیا تھا, ہم نے تو اللہ پہ توکل کیا تھا, اونٹ کیسے بھاگ گیا ہمارا. یہ بالکل وہی مثال ہے. جب کہا جاتا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کیجئے, بھیڑ میں مت جائیے, لوگ ہمارے ہی لوگ کیا فرماتے ہیں, نہیں ہم تو حضرت عباس کے علم کو لے کے کھڑے ہو جائیں گے. ارے حضرت عباس علیہ السلام کو جانتے ہیں ہم لوگ, وہ عالم القرآن تھے. وہ ان کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ بہادر تھے, یقیناً بہت بہادر تھے, لیکن یہ ہم لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ امیر المومنین کے بیٹے تھے, باب المدینۃ العلم کے بیٹے تھے, امام حسن کے بھائی تھے, امام حسین کے بھائی تھے. تو کیا عالم القرآن نہیں ہوں گے؟ ان سے زیادہ ایمان رکھتے ہیں ہم لوگ, معاذ اللہ. لیکن انہوں نے بھی وہی کیا, انہوں نے بھی تلوار سے جنگ لڑی, انہوں نے بھی سپر کا استعمال کیا, انہوں نے بھی باڈی آرمر پہنا. یہ تھوڑی تھا کہ بس کود گئے میدان میں لڑنے کے لیے. انہوں نے بھی گھوڑے کا استعمال کیا. جو عام لڑنے کے طور طریقے ہوتے ہیں وہ طور طریقے سیکھے انہوں نے, اس طریقے سے لڑائی کی انہوں نے. تو یہ دیکھیں یہ دوسری مثال ہے کہ لوگ چاہیں گے کہ ہم کچھ نہ کریں اور بس زبان سے کہیں کہ ہم نے اللہ پہ تکیہ کیا, اللہ پہ توکل کیا, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں. تو دیکھیے یہ دونوں قسمیں غلط ہیں. ایک وہ قسم جو زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ ہم یقین کرتے ہیں لیکن ظاہری علامات کو دیکھ کے اتنا زیادہ پریشان ہیں کہ توکل حاصل نہیں کر پاتا. اور دوسری قسم ہے جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ہم توکل کرتے ہیں لیکن عمل میں کچھ نہیں لاتے. جب آپ عمل میں کچھ نہیں لائیں گے تو زبان سے توکل کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا ارباب کرم. آئیے دوسری قسم پہ آتے ہیں. توکل کی دوسری قسم وہ ہے جو انسان اپنے علم کے ذریعے سے, اپنے عقل کے ذریعے سے اس بات پہ ٹھہر جائے کہ یقیناً اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اس کے تشریح اس کی پڑھتے ہیں, اس کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں, اس کے بعد ایک رائے قائم کرتے ہیں. صرف رٹ نہیں لیتے, صرف اس کو ٹریڈیشنل انداز میں پڑھ کے رکھ نہیں دیتے, صرف اس کو مسح کرنے کے لیے نہیں رکھتے, اس کو پڑھتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام نے
اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے فرمایا ہے کہ ہم عام لوگوں کو یہ جو دوسری قسم ہے توکل کی، ہمیں یہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے گرفت میں ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً یہ ایک ایسی سٹیج ہے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ بھئی جب قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ الرحمن الرحیم، وہ کون ہے جو اس سے زیادہ رحمان الرحیم ہے، تو دل میں سکون ملتا ہے۔ ہم سب کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو ہم پہ رحم کرنے والا ہے، کوئی ایسی طاقت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ جب یہ پڑھتے ہیں کہ وہ ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو یقیناً دل کو سکون ملتا ہے کہ کوئی ایسی طاقتور شے ہے جو ہر چیز پہ فائز ہے، جو ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے، تو یقیناً ہم بچ جائیں گے۔ اللہ کا نام ہے یا کریم، وہ دینے والا، الاکرم، سب سے بڑا دینے والا۔ اب اکرم، جب یہ سب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں تو دل میں واقعی سکون ہوتا ہے، عقل کو سکون ملتا ہے۔ ایسے لوگوں جیسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم توکل کرتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے تو کیوں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے، اور آیات بیان کرتے ہیں، اپنے ذاتی ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ لیکن ارباب کرم، اس میں بھی ایک پریشانی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک عقلی فیصلہ ہے جو انسان عقل سے کرتا ہے۔ تو جب معاملات خراب ہوتے ہیں، جب حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور وقت آ جاتا ہے چننے میں کہ سچائی کا راستہ چنیں یا غلط راستہ چنیں، تو ارباب کرم عقل یہی کہتی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو بھی راستہ اس کو ملتا ہے وہ انسان وہی راستہ لے لیتا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ عقلی فیصلہ تو لے لیا انسان نے، لیکن وہ چیز اتر کے اس کے دل میں نہیں اتری، اس کے دل میں ابھی وہ چیز نہیں آئی۔ اسی لیے یہ بھی ایک سٹیج ہے جو کہ آئیڈیل نہیں ہے، لیکن امام نے کہا ہے کہ ہمیں اس سٹیج کو بھی حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ سٹیج بھی حاصل کر لیں تو ہمارے لیے فلاح ہو سکتی ہے۔ اور باب کرم، اس کی تیسری سٹیج آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں، اس سٹیج کو کہتے ہیں اطمینان۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جب انسان اپنی عقل کے بنا پہ، اپنے علم کے بنا کہ خداوند عالم کی ربوبیت، اس کی قدرت کو پہچانے اور یہ فیصلہ کرے قرآنی علم کے ساتھ اور اس کے نزول قرآن کے ساتھ، اس بات پہ ڈٹ جائے کہ یقیناً اللہ پہ توکل کرنے کا فائدہ، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اور اس کا دل دھڑکے اس بات سے کہ اللہ کا توکل ہی ہر وہ چیز ہے اور کوئی وہ چیز نہیں۔ یہی وہ سٹیج ہے اطمینان کی۔ ارباب کرم، آئیے چلتے ہیں میدان کربلا میں اور دیکھتے ہیں کس کو اطمینان کہتے ہیں۔ ارباب کرم، ہمارے اور آپ کے امام ہیں، 10 محرم کا وقت ہے، وقت عصر آ چکا، سب لوگ شہید ہو گئے، اصحاب امام حسین کے سب اصحاب شہید ہو گئے، ان کے سب گھر والے شہید ہو گئے، آخر میں امام بچتے ہیں یکا و تنہا، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اپنے گھوڑے پہ اور ایک ایسی جنگ لڑتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ایک شیر داخل ہو گیا ہو، جس میں کوئی یہاں گرتا ہے تو کوئی وہاں گرتا ہے، جنگ کرتے جاتے ہو، کہتے جاتے ہیں اے میرے دوستو، اے زہیر، اے مسلم، تم کہاں ہو؟ دیکھو تمہارے آقا کی جنگ، دیکھو میری جنگ، آگے دیکھو میں کیسے ان لوگوں کو فنا کر رہا ہوں، دیکھو میں کیسے آگے بڑھتا ہوں۔ لڑتے لڑتے ارباب کرم آگے بڑھتے ہیں کہ اوپر آسمان سے آواز آتی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے وہ قلب جو ہے اللہ کے سے اطمینان اس نے حاصل کر لیا، اے وہ جو خداوند عالم سے راضی ہو گیا، یقین کر تیرا خدا بھی تجھ سے راضی ہے، آ میری جنت میں آ جا، میری طرف پلٹ آ جا۔ اس کے بعد امام گھوڑے سے زمین کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ ارباب کرم، آسمان پوچھتا ہے کہ امام کہاں ہے، زمین پوچھتی ہے کہ امام کہاں ہے، نہ آسمان کے پاس امام ہے نہ زمین کے پاس امام ہے، آپ کا امام تیروں پہ معلق ہے۔ ارباب کرم، 300 تیر، 300 گھاؤ ہیں امام کے جسم کے اوپر، اور آخر اپنی زندگی کا آخری سجدہ کرنے چلتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور خداوند عالم سے کہتے ہیں جب سب کچھ قربان کر دیا تو فرماتے ہیں، مرزا دبیر فرماتے ہیں، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی فدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين